السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدنان۔ ہمارا ایک جنرل ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں جس قدر بے سکونی بڑھ چکی ہے اور جس قدر نیگیٹیوٹی آ چکی ہے، تو ایسا کیوں ہے۔ ہمارے ساتھ ظہور صاحب موجود ہیں جو کہ مشہور سائیکالوجسٹ بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ظہور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ظہور صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ معاشرے میں جس قدر بے سکونی جو ہے بڑھ چکی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک صبر والی چیز تھی، ایک صبر کا جو پیمانہ تھا لوگوں کا، وہ بھی لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز کو لے کے ہم لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں عدنان، جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا 21 سینچری میں، پچھلے ہم ادوار دیکھیں نا تو کبھی اتنا پرامن دور پہلے نہیں رہا جتنا اب ہے۔ اچھا، جتنی اکنامیکل سٹیبلٹی اب ہے اتنی پہلے ماضی میں کبھی نہیں رہی۔ جتنی رزق کی فراوانی آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے۔ 250 سے زیادہ ممالک ہیں الحمدللہ، تمام کے اپنے اپنے سیٹ اپ ہیں، وہ ملک رن کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ایک اضطراب اور یہ جو اس طرح کی کیفیت ہے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، اگر سوسائٹی کے لیول پہ اس کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، وہ ہیں نیگیٹو تھاٹس۔ ٹھیک ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو میرے کام کی فکر ہے اور مجھے آپ کے کام کی فکر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو مین کاز ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ساری نیگیٹیوٹی فضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس چیز کو آج ہم ختم کر دیں نا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میں اپنے کام سے کام رکھوں، ٹھیک ہے، تو یہ جو نیگیٹو فضا ہے نا، اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ جو بھی ہماری انٹرنل جو ہمارے ایشوز ہیں، چاہے ہم اس کو سائیکولوجیکل ایشوز کہہ لیں، چاہے اسپریچول ایشوز کہہ لیں، نام ان کے مختلف ہیں لیکن وہ ہے تو ایک ہی چیز۔ وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ حسد ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے سے زیادہ جو دوسروں کی جو فکر ہے نا، اور نیگیٹو فکر ہے، یہ نہیں کہ پازیٹیو فکر ہے، ایک نیگیٹو فکر دوسرے کی لگی ہوئی ہے۔ عدنان خوش ہے تو عدنان خوش کیوں ہے؟ عدنان کے پاس یہ جو کار اس نے لی ہے، کیسے لی ہے، کیوں لی ہے، کب لی ہے؟ تو یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں نا، جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اس کی وجہ سے ساری یہ جو ہے وہ بے سکونی۔ اگر ہم اس چیز کو ختم کر دیں نا، تو جتنا پرامن معاشرہ آج بن سکتا ہے نا، اتنا ہسٹری میں ہمیں پیچھے کبھی یہ چیز نظر نہیں آتی۔ بالکل ظہور صاحب، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ مطلب آپ نے یہی کہا کہ ماضی میں اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو جس قدر جو انعامات کی آپ کہہ رہے ہیں، چیزوں کی فراوانی ہے، وہ اب ہے، اور جس قدر پرسکون معاشرہ اب بن سکتا ہے، میرے خیال میں نہیں بن سکتا۔ بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتائیے گا کہ اس کو جو ہے ہم اس نیگیٹو تھاٹس کو، اس نیگیٹو سوسائٹی کو آپ کہہ لیں اوور آل، ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم ایز اے معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو سکیں؟ دیکھیں، چینج تو تبھی آئے گی جب انڈیویجول لیول پہ ہم اس چیز کو ختم کریں گے اپنے اندر سے، ٹھیک ہے۔ عدنان خوش ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے، نہ کہ عدنان کو خوش دیکھ کے مجھے جو ہے وہ حسد کرنا چاہیے۔ عدنان کو اگر اللہ نے گاڑی دی ہے تو وہ کیسے اس نے لی ہے، اچھا گھر بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے، مجھے ماشاءاللہ کہہ کے آگے پاس آن کرنا چاہیے، اور مجھے اپنے کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے باہر نکل آئیں نا، تو ہم ایک بہت اچھا جو ہے وہ معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں اور تمام چیزوں سے نکل سکتے ہیں۔ بالکل ضرور صاحب، مطلب ایز اے مسلم بھی ہمارا اس چیز پہ بلیو ہے کہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے اور ٹو میں نہیں لگنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہمارا اس وقت یہی سب سے بڑا جو المیہ ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو تھاٹ جو ہم نے اپنے ذہن میں پالی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ وہ ایک بڑی اچھی کوٹ بھی ہے کہ انسان کو نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں مل سکتا، تو اسی لیے اپنے نصیب پہ خوش رہنا چاہیے۔ اور بحیثیت مسلمان بھی ہمارا جو ہے وہ اس چیز پہ یقین ہے کہ آپ کے جو نصیب میں ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ضرور صاحب، آپ کیونکہ ہم ایک اسلامک معاشرے میں رہتے ہیں، تو آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اپنی ویلیوز سے، اپنے کلچر سے، یا اپنے جو اسلامک ویلیوز سے دور ہونے کی وجہ سے بھی یہ چیز معاشرے میں آئی ہے، یہ جو نیگیٹیوٹی ہے؟ دیکھیں عدنان، جب آپ علامات قیامت پڑھتے ہیں نا اینڈ دور کی، اس میں کہیں یہ آپ کو چیز نہیں ملے گی کہ روزہ ختم ہو جائے گا، نماز ختم ہو جائے گی، حج ختم ہو جائے گا۔ جتنے بھی 99% جو
ہمارے ایشوز ہیں نا وہ اس چیز کی طرف ہمیں جو قیامت کے نزدیک لے کے جائیں گے وہ ہماری اخلاقیات کے ساتھ بے شک وہ لنکڈ ہیں. جیسے انسانوں میں دوگلا پن زیادہ ہو جائے گا, حسد زیادہ ہو جائے گا, غرور زیادہ ہو جائے گا, مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی طلب زیادہ ہو جائے گی, تو یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنے اخلاقی رویوں کو اچھا کر لینا تو یہ سارے مسائل کا جو حل ہے وہ نکل آئے گا. دیکھیں نماز 5 وقت آپ پہ فرض کی گئی ہے, وہ آپ کے 24 گھنٹوں میں میکسیمم 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا, لیکن آخر اس 1 گھنٹے کو اللہ تعالیٰ نے جو محسوس آپ کے لیے وہ وقت مقرر کیا ہے اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا ہے, پھر ویکلی آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا ہے, پھر اینولی آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کا وقت مقرر کیا گیا ہے. وہ اس لیے تاکہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہوں. اگر ایک بندہ نماز کے لیے آ رہا تھا وہ آج نہیں آ رہا, یار کوئی اس کے گھر میں کوئی ایشو چل رہا ہے, وہ بیمار ہے, آپ اس کا وہ پتہ لیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں رویے جو ہیں وہ اس کے برعکس ہمیں نظر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے ظہور صاحب, اور یہ جو صورتحال ہے وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا موضوع, اور یہ ساری جو ایک ڈسکشن ہے اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ جو ہے اچھی باتیں اور کچھ اچھی چیزوں کے ذریعے جو ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا سکیں کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو آپ ریپیٹڈلی جو معاشرے میں ظاہر اچھی باتیں آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے حصے کا جو تھوڑا بہت ہے وہ ہم لوگ جو ہے حق ادا کرتے چلیں. تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.